بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاکستان میں جہاں اور بھی بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں، ایک بہت ہی اہم ایونٹ ہوا جسے ہم کہتے ہیں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ۔ یہ 2 دن کا ڈائلاگ تھا، 1 اور 2 اپریل کا، اور اس میں مختلف ملکوں کے اسکالرز، اسپیکرز یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز وہ ایڈریس کر رہے تھے، اور انہوں نے مختلف ایشوز پہ، خاص طور پہ چونکہ یہ ایشین سیکیورٹی، اس کا ٹاپک ایشین سیکیورٹی ان فلوئڈ ورلڈ تھا، تو وہ زیادہ تر بات چیت ایشین سیکیورٹی پہ، اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ ہے اس وجہ سے کہ ہم ایشیا کا حصہ ہیں، اور ہمارے ہی آس پاس جو ممالک ہیں وہ دشمن بھی ہیں، اور پاکستان کے بارے میں وہ اپنے اچھے ارادے نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے پاکستان خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ اس ڈائلاگ کی اہمیت بہت تھی۔ اس کو چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایڈریس کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے ایڈریس میں 1-2 نکات ایسے تھے جس کے اوپر اعتراضات کیے گئے، مختلف طرف سے اس کی کوئی توجیہات نہیں نکالی گئیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اور فوج کے درمیان فاصلے نظر آتے ہیں، سوچ میں فرق نظر آتا ہے، لہٰذا یہ وہ جو 1 پیج والی کہانی تھی وہ نہیں رہی، 1 پیج پھٹ چکا ہے۔ یہ چیز ایسے نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو چیز جس کے اوپر بات چیت ہوئی وہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جو یوکرین کے اوپر رشیا کا حملہ ہے یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جو رشیا کا حملہ ہے یہ رکنا چاہیے، فوری طور پہ رکنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت بڑا ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ آدھا یوکرین تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسانی جانوں کا ضیاع بھی بہت ہو چکا ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ رشیا کا اپنا جانی نقصان اور خاصا مالی نقصان بھی ہوا، اور انہی کیس رشیا کے اوپر جو سینکشنز لگائی ہیں مغربی دنیا نے، اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ان کی اکانومی پہ آ رہا ہے۔ تو دونوں سائڈز کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب اس پہ جو ساری بات چیت ہے وہ اس میں بیسک اصول ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کسی طاقتور ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی کمزور ملک پہ حملہ کر دے۔ امریکہ اور مغربی دنیا یہ بار بار کام کرتی رہی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا اور انہوں نے یہ حرکت کی۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں عراق کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا امریکیوں نے، تو اس وقت ہم ان کے ساتھ اتحادی کہلاتے تھے وار آن ٹیرر میں، اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی امریکہ نے کہ پاکستان بھی اپنی فوج کا کچھ حصہ بھیجے عراق میں، جو کہ جا کے ان کے شانہ بشانہ جنگ لڑے۔ تو پاکستان نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے کہا کہ نہیں، یہ ہم کہیں فوج نہیں بھیجیں گے، ہمارا ان جھگڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو وار آن ٹیرر ہے وہ چونکہ ہماری سرحدوں پہ ہے اس لیے ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان نے اس چیز کو پبلک نہیں کیا، کسی جلسے جلوس میں نعرے نہیں لگائے، لیکن کوائٹلی امریکی حکومت کو یہ میسیج دے دیا گیا اور ان کو ماننا پڑا۔ اب یہاں پہ جو بات چیت جنرل باجوہ نے رشیا اور اس کے معاملے میں کی، وہ ایک اصولی طور پہ تو یہی، جیسے میں نے کہا کہ ایک طاقتور ملک اگر ایک کمزور ملک کے اوپر حملہ کر دے تو نتائج اس کے یہی ہوں گے کہ وہ کمزور ملک تباہ و برباد ہو گیا اور مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوا۔ تو اس لیے یہ فوری طور پہ جنگ بند کرنی چاہیے اور مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، اور یہ ہمارا سٹانس ہمیشہ سے رہا ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے معاملے میں بھی جہاں بھی کہیں بات ہوئی ہے، ہم نے یہی کہا ہے کہ بھارت کو بھی مجبور کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی طرف آئے اور مذاکرات کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کرے تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اصولی طور پہ ہم یہاں بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو فرق بتایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کنڈیم نہیں کیا، یعنی ہماری حکومت نے جب امریکہ نے مجبور کیا کہ اس کو کنڈیم کریں تو وہ کنڈیم نہیں کیا پاکستان نے، پاکستان کے اور فارن آفس نے رشیا کی کنڈمنیشن نہیں کی۔ لیکن یہاں جنرل باجوہ کی بات سے لگتا ہے کہ جیسے جنرل باجوہ کی سوچ مختلف ہے اور یہ کنڈمنیشن کی جا رہی ہے۔ کنڈمنیشن ہرگز نہیں، لیکن جھگڑا چونکہ طول پکڑ گیا ہے اور تباہی ہو رہی ہے، تو تباہی کے نقطہ نگاہ سے
یہ مشورہ دینا یا یہ سٹانس لینا یہ ہر حالت میں بالکل جائز ہے۔ اس میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے پہلے والے سٹانس سے یا پہلے والے موقف سے ہٹ رہے ہیں کہ رشیا کو ہم چھوڑ رہے ہیں ساتھ، یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر ملک اپنے اپنے مفاد میں یہ سارے فیصلے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رشیا میں اگر آپ دیکھیں، جب پرائم منسٹر گئے تو اس وقت جنگ نہیں تھی، اس وقت رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ نہیں کیا ہوا تھا، اور آپ دیکھیے کہ یہ فیصلہ جانے کا بہت پہلے سے ہوا ہوا تھا، اور پھر اس میں جانے سے پہلے بھی مشاورت کی گئی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی مشاورت ہوئی، پرانے ریٹائرڈ سفیروں سے ہوئی، فارن آفس سے، سب ہر جو کوئی بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا پرائم منسٹر نے اس سے مشاورت کی، اور یہ سب کا متفق کا فیصلہ تھا کہ ہمارا اس جھگڑے سے لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے دو طرفہ رشیا کے ساتھ جو تعلقات بن رہے ہیں ہمیں ان کو بنانا چاہیے اور ہمیں جانا چاہیے۔ ہمیں آئندہ ان سے گیس لینی ہے، افغانستان میں ہم نے اسٹیبلٹی کے لیے ان سے مدد لینی، تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو یک طرفہ نہیں دیکھنا چاہیے، ان سے تعلق بڑھانا چاہیے۔ پرائم منسٹر اسی خواہش کے تحت گئے، لیکن ایک طرف تو رشیا نے حملہ کیا اور پھر 3 گھنٹے پرائم منسٹر کو بٹھائے رکھا، لیکن اس میں کوئی ایسی بہت نتیجہ خیز بات نہیں ہوئی۔ کمرشل قسم کی باتیں ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پائپ لائن کی بات یا گندم خریدنی ہے، تو یہ تو کمرشل سودے ہیں جو کہ دوسرے چینل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ پیوٹن نے بڑی ہوشیاری سے ہمارے پرائم منسٹر کو، اس کی موجودگی کو استعمال کیا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے پرائم منسٹر 3 گھنٹے وہاں پہ یہی بات کرتے رہے ہیں اور یوکرین پہ کوئی حمایت ایسی دی ہے کہ ہم ہر طرح کی کلین چٹ رشیا کو پکڑا رہے ہیں۔ یہ اس نے لگتا ہے جو یہاں پہ لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کمال ہوشیاری سے پرائم منسٹر کے ساتھ جو بات چیت تھی وہ اصل تو تھوڑے وقت کی تھی، لیکن ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے 3 گھنٹے لگائے اور پرائم منسٹر کو وہاں پہ استعمال کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی یہ کہا کہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بہت اہم ہیں، ہمارے تعلقات رشیا کے ساتھ بھی اہم ہیں خطے کے نقطہ نگاہ سے، اور امریکہ مغربی دنیا سے، جاپان سے بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ ان ملکوں سے بھی ہم ٹیکنالوجی لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت ہے، سو ان چیزوں کو آپ پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اب اس میں صرف ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس پالیسی کو کیسے ہینڈل کریں۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ رشیا کا کردار، رشیا نے 1971 میں تو پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا بھارت کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد پھر ہم نے کردار ادا کیا رشیا کو ڈسممبر کرنے میں، تو تعلقات بڑے خراب تھے۔ بھارت سے آہستہ آہستہ تعلقات بہتری کی طرف جانے لگے، اور کچھ اس میں بہتری آئی، کچھ ملٹری ایکسرسائزز وغیرہ بھی ہم نے اکٹھے کیں، لیکن رشیا بھارت کے انفلوئنس میں اتنا زیادہ رہا کہ آج بھی وہ کوئی بہت میننگ فل پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں بنا رہا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ پاکستان نے رشیا سے کچھ تھوڑے سے ویپن، چند ایک چیزیں خریدیں جو وہیں ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے ڈیلیور کرنی تھی، لیکن بھارت کے اعتراض کے بعد وہ ڈیلیور نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو پھر اگر رشیا سے ہم کوئی چیز لینا چاہیں، اگر بھارت اس پہ خوش نہیں تو رشیا ہم سے تعاون نہیں کرے گا، نہیں دے گا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوا کہ پوٹن صاحب آ رہے ہیں، بات چیت بھی ہوئی، پوٹن پاکستان وزٹ کریں گے، ان کے فارن منسٹر وزٹ کریں گے، لیکن بھارت کے پریشر میں انہوں نے کبھی وزٹ نہیں کیا۔ ہمارے ہمسائے میں بھارت سے مل کے پھر کے تو وہ پوٹن صاحب واپس جاتے رہے ہیں، ابھی بھی ان کے فارن منسٹر جو ہے وہ 2 دن پہلے وہاں پہ آئے ہیں اور بھارت کو بڑے رعایتی قیمت پہ گیس اور تیل کا سودا کر کے تو واپس چلے گئے، وہاں سے گیس کا سودا کیا انہوں نے۔ تو اگر رشیا اس خطے میں ہوتے ہوئے بیلنس نہیں رکھ پا رہا اور اپنے مفادات دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کی بھارت کے ساتھ ٹریڈ زیادہ ہے، بھارت سے کمائی زیادہ ہے، ہتھیار بکتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور ان کے انفلوئنس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایک لیمیٹڈ حد تک تعلق رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں بڑے تعلقات، اور رشیا اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بھی تعلق رکھ رہا ہے، لیکن وہ تعلق اتنا میننگ فل نہیں ہے جتنا کہ میننگ فل اس کا بھارت کے ساتھ ہے، اور بھارت کے انفلوئنس میں آ کے، بھارت کے دباؤ میں آ کے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک لمٹ تک آگے جاتا ہے۔ تو پھر کیا اس کا حل ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی اس لمیٹڈ سے تعلق کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دینا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہے
کہ ہم مغربی دنیا جس کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں اپنے بھی، ان کو مکمل طور پہ اپنے سے ایلینیٹ کرنے، ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے اس بنیاد پہ کہ ہم نے رشیا کے ساتھ تعلق رکھنے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم ابھی جو اس حکومت کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں تجارت وغیرہ، اس کی پالیسی کے بڑے اچھے نتائج آگے آ رہے ہیں، اور وہ نتائج یہ ہیں کہ مثلاً ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ہماری انڈسٹریلائزیشن بڑھ رہی ہے۔ ہمیں ایکسپورٹس کے لیے مارکیٹ چاہیے۔ مارکیٹ سب سے بڑی اس وقت ہمیں جو ملی ہوئی ہے وہ یورپین یونین ہے اور امریکہ ہے۔ رشیا کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ساری $200 ملین کی ہے، ملین ڈالر، جبکہ جو ٹریڈ ہم کر رہے ہیں امریکہ اور یورپین یونین کے ساتھ اس کی 42 سے کوئی 46 بلین ڈالر تک کی ہے، بلین ڈالرز۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں حکومت چلا رہی ہے، اگر وہ 42 یا 46 بلین ڈالر کی ٹریڈ ختم ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی یا عمران خان یہ حکومت چلا سکیں گے؟ لازماً یہاں پہ مالی مشکلات پیدا ہوں گی۔ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت ایک ٹرن لے رہی ہے، بڑھ رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ اس وقت پہ ان ایکسپورٹس کو اسی طرح ایک گراف اوپر جاتے رہنا چاہیے تاکہ آپ اپنی مالی مشکلات کو کم کر سکیں، آپ اپنی اکانومی کو امپروو کر سکیں۔ اور اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف ایک ٹیکٹفل رستہ اختیار کرنا ہے، جہاں یہ نظر نہ آئے کہ آپ ایک کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہوتا مشکل ہے، لیکن دونوں سائڈز کے ساتھ ایک تعلق رکھنا، ایک بیلنسڈ اپروچ لے کے آگے چلنا، یہ ڈپلومیسی اور جو ہمارے فارن آفس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مہارت ہوتی ہے۔ یہ ڈپلومیسی کا کام ہے۔ ڈپلومیسی آپ کے لیے رستے بند نہیں کرتی، آپ کو بند گلی میں لے کے نہیں جاتی، بلکہ جیسے جیسے آپ گلی میں گھسیں وہ آپ کو نئے نئے رستے دیتی ہے، آپ کی آپشنز بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپشن کریٹ کرنی چاہیے، آپشنز بند نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے جنرل باجوہ کا جو بیان تھا وہ یہی تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ آپ حکومت کریں لیکن آپ کے پاس وسائل بہتر ہوں تاکہ آپ اچھی طرح حکومت کر سکیں، عوام کے فلاح و بہبود پہ بھی خرچ کر سکیں۔ آمدن ہوگی تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہوگا، ورنہ آپ قرضوں میں دبتے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے اس اسٹیٹمنٹ کو کسی بھی طرح سے حکومت مخالف اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ حکومت کی مدد کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے، حکومت کی بہتری کے لیے ہے کہ وہ یہ رستہ اختیار کریں تاکہ ہمیں رشیا کی کنڈمنیشن بھی نہ کرنی پڑے، ہم نہ کریں، لیکن رشیا پہ زور دیں کہ وہ جارحیت بند کر کے تو اس مسئلے کو بات چیت سے سلجھائیں۔ اور دوسری طرف مغربی دنیا کو بھی یہی میسج جائے کہ ہم آپ کے ساتھ بھی وہی اسٹریٹجک ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں، ہم کنڈمنیشن نہیں کر رہے، لیکن بہر صورت ہم یہ جو صورتحال ہے اس کو اپروو بھی نہیں کرتے، سپورٹ بھی نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کی طرف مغربی دنیا بھی بات چیت کی طرف آئے اور یوکرین کو بھی فورس کرے کہ وہ بات چیت کے لیے آگے بڑھے۔ یہ ایک امن کا رستہ اور عافیت کا اور معاشی ترقی کا رستہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے ذکر کیا، میرا خیال ہے اس کو غلط رنگ دینا شیطانیت ہوگی۔ اگر کوئی بھارتی یہ رنگ دے پاکستانیوں اور افواج یا افواج پاکستان اور گورنمنٹ کے درمیان کچھ اختلافات پیدا کرنے کے لیے، تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ بھارت نے کبھی بھی پاکستان کی بہتری کی بات نہیں کی۔ لیکن پاکستانیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بیان اور یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ پاکستان اور حکومت وقت جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کی بہتری کے لیے دی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔